زندگیوں کو بدل دے۔ میں 4 باتیں آپ لوگوں سے نرسنگے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اپنے لیے نرسنگے بجانا، یعنی کہ اپنے لیے دعا کرنا۔ دوسری بات، دوسروں کے لیے نرسنگے بجانا، یعنی کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ تیسری بات کہ جب آپ نرسنگے نہیں بجاتے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری تلاوت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ اعمال کی کتاب میں سے تھی۔ اب ذرا میرے ساتھ اعمال کی کتاب نکالیے، 16واں باب۔ یہ حوالہ پڑھا جا چکا ہے، اس کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف یہ حوالہ اپنے سامنے نکال کے رکھیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے پالوس اور سلاس کا۔ میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ایسے خاتم خدا نے برپا کر دیے نیو ٹیسٹامنٹ میں۔ پالوس اور سلاس یہ لوگ جیل کے اندر ہیں، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں۔ اگلی آیات میں اگر جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جیل میں کیوں ہیں۔ ہوا کیا تھا، ایک لونڈی تھی جس کے اندر ایک بدرو تھی، اور وہ جو بدرو تھی وہ فارچون ٹیلر تھی۔ مطلب یہ کہ وہ لوگوں کا فیوچر بتا دیتی تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ ان کا فیوچر بتاتی اور لوگ اس کو پیسے دیتے۔ اور اس کے جو مالک تھے وہ اس لونڈی سے بڑے خوش تھے، ان کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا، بزنس ان کا چل رہا تھا اور وہ بڑے پرسکون تھے۔ پالوس اور سلاس اس جگہ چلے جاتے ہیں اور پالوس اس لونڈی کو اس بدرو سے آزاد کر دیتا ہے۔ مالکوں کی امید چلی گئی، ان کا بزنس فلاپ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ پالوس اور سلاس کو پکڑتے ہیں اور فوج کے جو حاکم ہوتے ہیں ان کے پاس چوک میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ فوج کے حاکم ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیتے ہیں، ان کو برہنہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی باڈی پہ بینت لگاتے ہیں۔ بینت لگانے کے بعد وہ انہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو جیل کا دروگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے ان کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ جب دروگا کو یہ آرڈر ملتا ہے وہ انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ نہ صرف قید خانے میں ڈال دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دیتا ہے۔ نہ صرف ہاتھوں میں بیڑیاں پہناتا ہے بلکہ ان کے پاؤں کو بھی کاٹ میں ٹھونک دیتا ہے۔ کاٹ جو تھا وہ ایک شکنجا تھا، اس وقت مجرموں کو سزا دینے کے لیے اس شکنجے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ امیجن کریں پالوس اور سلاس کی کیا حالت تھی۔ آدھی رات گزر گئی ہے، ان کی باڈی سے خون نکل رہا ہے، پاؤں ان کے شکنجے میں، ہاتھ ان کے بیڑیوں میں، کوئی کمپلین نہیں کر رہے۔ سلاس پالوس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں چنگا رہ گیا تینوں شوق پہ انجیل سنا کر، کوئی ایسی کنورسیشن نہیں، کوئی ایسی ٹونٹنگ ان کی لینگویج نہیں، کوئی کرٹیسزم نہیں، کوئی خدا پہ کمپلین نہیں۔ وہ پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سچویشن میں ہوں؟ ہم لوگ پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ اے سی میں بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسی پرستش نہیں کر سکتے جیسی پالوس اور سلاس نے کی۔ ان کی پرستش ذرا دیکھیں کس طرح کی ہے۔ وہ آدھی رات کو انہوں نے نرسنگے بجانا شروع کر دیے، آدھی رات کو انہوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ کوئی بینک بیلنس ان کے پاس نہیں، کوئی ان کے پاس کانٹیکٹس نہیں، کوئی وے آؤٹ نہیں، کسی طریقے سے وہ اس جیل میں سے باہر نکل آئے۔ لیکن ان کے پاس ایک راستہ، ایک حل جو خدا نے موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ جب تم دشمنوں سے لڑنے کو نکلو تو تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے پاس ایک حل ہے کہ تم نرسنگے پھونکو۔ اور یہی کام پالوس اور سلاس نے کیا، انہوں نے نرسنگے بجانا شروع کر دیے۔ ان نرسنگوں کی وجہ سے خدا ان کی سچویشن میں انٹر ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھیں ہوا کیا اس وقت۔ میں 26ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور سب قیدی بھاگ گئے۔ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے، لکھا ہوا سب قیدی بھاگ گئے؟ نہیں لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، دروگا جاگ اٹھا۔ دروگا کا کام کیا تھا کہ وہ جاگ کر ان کی حفاظت کرے، لیکن جس نے جاگنا تھا وہ خود سویا ہوا تھا۔ لیکن جب پالوس اور سلاس نے نرسنگے بجائے دعا کی، پرستش کی، عجیب کام ہونا شروع ہو گیا۔ خدا ان کی سچویشن میں انٹر ہوا، بیڑیاں کھل گئی ہیں، دروازے کھل گئے ہیں۔ قیدیوں کے پاس اپرچونٹی تھی، وہ بھاگ سکتے تھے۔ اب آپ کسی قیدی سے پوچھیں اس کی دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ یہی کہے گا کہ مجھے اس جیل سے نہ باہر نکال دیں۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور قیدی بھاگ سکتے ہیں، وہ بھاگے نہیں، کیوں؟ پالوس اور سلاس کی دعا سے، ان کی پرستی سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا، قیدی سوچتے ہوں گے باہر کی زندگی سے یہی زندگی اچھی ہے۔ کوئی قیدی، کوئی پرسنر اس قید سے باہر نہیں بھاگا۔ جو دروگا تھا وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے اے صاحبو۔ جو انگلش میں صاحبوں کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے سرز۔ جیسے سر سید احمد خان، بڑا کام انہوں نے پاکستان کے لیے کیا،
تو حکومت نے ان کے نام کے ساتھ سر لگا دیا، سر سید احمد خان۔ آپ ان کی ذرا سچویشن دیکھیں، یہی دروگا جس نے ان کو کاٹ میں ڈالا، یہی دروگا جس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی، یہی دروگا جس نے ان کو اندر کے قید خانے میں ڈال دیا، یہی دروگا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک لیتا ہے، یہی دروگا ان کو سرچ کہتا ہے، ان کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے، ان کے زخم دھوتا ہے، پھر پالوس اور سراس اس کو کلام سناتے ہیں اور یہ لوگ بپتسمہ لیتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ یہ پہلا کام۔ جب آپ نرسنگے اپنے لیے پھونکتے ہیں تو خدا آپ کی سچویشن میں انٹر ہوتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں عجیب کام کرتا ہے، آپ کو نا امیدیوں میں سے نکال لیتا ہے، آپ کے پاؤں خدا چٹان پر رکھ دیتا ہے۔ دوسری بات، جب آپ دوسروں کے لیے نرسنگا بجاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اعمال کی کتاب ہی ہے، اس کا 12واں باب، یہ واقعہ ابتدائی کلیسیا سے متعلق ہے۔ یعقوب اور پطرس یہ کی لیڈرز تھے ابتدائی کلیسیا میں، بڑے پاورفل رسول تھے۔ ہوا کیا، ہیرودیس نے ان میں سے یعقوب کو پکڑ لیتا ہے، اسے قید میں ڈالتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پطرس کو بھی لیتا ہے اور اس کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ 16 سولجرز، 16 سپاہیوں کی حفاظت میں پطرس کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کلیسیا اب جاگ گئی ہے، انہوں نے ایک رسول کا قتل ہوتے دیکھا۔ کوئی آپ کو یہ حوالہ نہیں ملے گا کہ جب یعقوب کو پکڑا گیا کلیسیا نے دعا کی ہو، لیکن جب پطرس پکڑا گیا تب کلیسیا جاگ اٹھی۔ شاید ان کو یاد آ گیا کہ ہماری وہی سچویشن ہے جو خدا نے موسیٰ کو کہی تھی کہ جب تم مصیبت میں پڑو، دشمنوں سے لڑنے کو نکلو، تم نے نرسنگے بجانے ہیں۔ اور یہ کلام فرماتا ہے کہ کلیسیا بد دل و جان خدا سے پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آپ ذرا پطرس کی حالت دیکھیں، پطرس کی حالت کیا تھی۔ 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 12واں باب، اعمال 12واں باب، اس کی 5ویں آیت۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بد دل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ کلیسیا نرسنگے بجا رہی تھی۔ کس کے لیے؟ پطرس کے لیے۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ کس طرح کا پریزنر تھا۔ پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے، یہ بھی رسول تھا، لیکن یہ دعا کرنے کے بجائے یہ سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص جس کو قید میں ڈالا جائے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن اسے بھی قتل کر دیا جائے، وہ سو کیوں رہا تھا؟ لیکن بائبل ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پطرس اس وقت سو کیوں رہا تھا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں آئیں 21 باب 15ویں آیت سے، یہ سارا حوالہ نہیں میں پڑھوں گا، بیک گراؤنڈ اسی کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پطرس نے مسیح کا انکار کر دیا 3 دفعہ۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیح پطرس سے ملتا ہے اور مسیح پطرس سے 3 دفعہ ہی اقرار کرواتا ہے کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ مسیح نے پطرس سے 3 دفعہ اقرار کروا کے پطرس نے جو انکار کیا تھا اس کو 3 دفعہ کینسل کر دیا۔ 18ویں آیت سے پڑھیں، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اب آپ اعمال کی کتاب میں واپس آئیں۔ اس وقت جب پطرس کو قید میں ڈالا گیا، پطرس اس وقت بوڑھا نہیں تھا، پطرس اس وقت ینگ ہی تھا، جوان ہی تھا، بوڑھا نہیں تھا۔ اس کو مسیح کے یہ الفاظ یاد ہوں گے کہ خدا نے مجھے کہا تھا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا لیکن اس وقت میں جوان ہوں، کچھ نہ کچھ خدا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے میری ڈیتھ اتنی جلدی نہیں ہوگی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ پطرس کو سلیب دی گئی تھی، شاید آپ جانتے ہو اس بات کو۔ جب پطرس کو سلیب دینے لگے تھے تو پطرس نے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے میرے خداوند کے جیسے میرے خداوند کو مسلوب کیا ویسے مجھے مسلوب کرو، تم میری سلیب کو الٹی کر دو، یعنی کہ میرا سر نیچے ہو میری ٹانگیں اوپر ہوں۔ اس طرح سے پطرس کو مارا گیا تھا۔ اینی ویز اب پطرس سویا ہوا ہے، کلیسیا نرسنگے پھونک رہی ہے، کلیسیا اس کے لیے دعا کر